الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروف سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ شرف بلند پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بن الجود والکرم والہ الکرام جو بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں کے ذریعے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی وہیں پر ہماری حفاظت کے لیے انتظام بھی فرمایا. انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، فلق اور ناس معوذتین. یہ ایسی دو صورتیں ہیں کہ جس میں بندے کی حفاظت ہوتی ہے تمام برائیوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اور برائیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، چاہے وہ جنات کے وسوسے ہوں چاہے انسانوں کے وسوسے ہوں، جناتوں کا شر ہو یا انسانوں کا شر ہو، ہر شر سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی. بندہ صبح شام انہیں پڑھ لیا کرے، صبح فجر میں پڑھ یعنی فجر بعد پڑھ لیا کرے سورج شروع ہونے سے پہلے، شام میں غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیا کرے، تو پورا دن اور پوری رات بندے کی حفاظت ہو جائے گی، جناتوں سے بھی، انسانوں سے بھی، جادو سے بھی، آسیب سے بھی، ہر چیز سے، نظر بد سے بھی. خود بھی پڑھ لیا کریں، اپنے گھر والوں پر پڑھ کر دم بھی کر دیا کریں. جو لوگ پڑھ سکتے وہ پڑھیں، چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے ان پر پڑھ کر دم کر دیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی حاسد مجھے نقصان پہنچائے، اس نقصان پہنچنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. حسد ایک ایسی بیماری ہے جیسے انسان کے جسم میں بیماری ہوتی ویسی روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہے، اور جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے ویسے روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کی باڈی کا بیمار ہونا، اور انسان کی باڈی بیمار ہو تو پھر دواؤں کے ذریعے، علاج کے ذریعے وہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر روح بیمار ہو تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ اور بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں بیمار ہوں. بندہ سمجھتا ہٹا کٹا گھومتا پھرتا ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، جبکہ بیماریوں کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن سمجھتا یہ کہ کوئی بیماری نہیں ہے، حالانکہ اس کی روح بیمار ہوتی ہے. اور یہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں کہ جو جسم کو خراب نہیں کرتی، دین کو، ایمان کو خراب کر دیتی ہے، اعمال کو برباد کرتی ہے. آپ اگر دیکھیں حسد کہتے ہیں جلنے کو. بندہ کسی سے جلن رکھے، جلے. اب یہ بندہ کبھی کبھی ذہنی طور پر جلتا بھی ہوتا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں اس سے جل رہا ہوں، میں اس سے حسد کر رہا ہوں. تو اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اگر اندر سے
बैड फीलिंग का एहसास होता हो, ऐसा फीलिंग्स आती हो, यानी उसके दिल में गालियां निकलती हो उसके लिए, कोई दुश्मनी नहीं, कोई यानी कि हमारी उससे जाती कोई दुश्मनी नहीं है, उससे हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उस पर बड़ा गुस्सा आता है, उसे देखकर गुस्सा आता है, उस पर बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? बस ये कि वो बड़ा हो चुका है, अल्लाह ने उससे नेमतें अता फरमाई, चाहे वो दुनियावी नेमत हो मालो दौलत की, चाहे वो दीन की नेमत हो, इल्म की नेमत हो, हुस्न जमाल की नेमत हो, जैसी भी नेमत हो, लेकिन उसे देखकर बंदा जो है ना वो अंदर अंदर से कुड़ता हो, अंदर ही से कुड़ता हो, उसे बिल्कुल पसंद ना, वो आदमी नहीं पसंद, समझ जाओ उसे हसद की बीमारी है, उसे हसद की बीमारी है। वो देखता है उस बंदे को, दिल में जलन पैदा हो जाती है, दिल में यानी उसे मारने का दिल करता है, उसे गालियां देने का अंदर अंदर से शुरू हो जाता है। समझ जाओ उसके दिल में हसद की बीमारी है। हसद ये दूसरों की नेमत देखकर जलना और दिल में तमन्ना करना बर्बाद हो जाए बंदा, वो नेमत उससे चली जाए, ज़ाइल हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। तो ये एक ऐसी बीमारी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदे के आमाल को, ये वो आग है, हसद एक ऐसी आग है जो बंदे के आमाल को धीरे धीरे खाती है, धीरे धीरे खाती जाती है। आपने आग देखी होगी, दो तरह की आग होती है, एक वो आग जो बिल्कुल उठ रही है, बुलंद हो रही है, शोला ज़न है, उसके शोले बुलंद से बुलंद होते जा रहे हैं, एक ही लम्हे में वो आग ऐसी कि एक लम्हे में पूरा घर बर्बाद कर दे, है ना। 10 मिनट में तो पूरा घर, पूरा बंगला खराब हो गया, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। वो एक ऐसी आग, उसके शोले बड़े भड़कते हैं और पूरे शहर वाले जान जाते फला जगह आग लगी है, बम्बे दौड़ रहे होते हैं आग बुझाने के लिए, है ना। वो शोला सन, वो चंद मिनट में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लेकिन एक आग वो है, आपने देखा होगा, एक तो भड़कती आग होती है, एक आग वो होती है जो लकड़ी में लगी होती है, वो धीरे 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 लकड़ी को जला रही होती है, धीरे धीरे जला रही होती है। वो आग बुझाने कोई नहीं पहुंचता, उस आग को बुझाने कोई नहीं पहुंच, वो भड़कती आग थी ना तो लोग दौड़े, पानी पर पानी डाल रहे हैं और उसे बुझाने का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए कि भड़की थी, हर कोई देख रहा था। लेकिन ये आग ऐसी जो लकड़ी में लगी है, धीरे धीरे लकड़ी जल रही है, जलते जलते वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती, रात हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं ये हसद की आग ऐसी कि जो धीरे 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 नेकियों को खा रही है, सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी नेकियां खत्म, जितने अमाल किए थे पूरी जिंदगी की सारी नमाज़ें बर्बाद हो गई, लोगों को खिलाना बर्बाद हो गया, लोगों पर खर्च करना बर्बाद हो गया, यतीमों और बेवाओं का सहारा बनना वो बर्बाद हो गया, जितनी नेकियां कि रमजान के रोजे गए, सहरी इफ्तारी करवाना सब खाक हो गया, सब बर्बाद हुआ। जब मैदान महशर में पहुंचा बड़ा खुश था, अंदर अंदर से बड़े अच्छे काम किए हैं, और जब पहुंचा नामे आमाल उल्टे हाथ में दे दिया गया। यार सीधे में देना चाहिए था, उल्टे में क्यों? खोल कर देखा, नेकी नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी, सिर्फ गुनाह ही गुनाह, नेकी का नामो निशान नहीं। अर्ज कर गया मौला मैंने तो नेकियां की थी, नमाज भी पढ़ी है, यहाँ तो एक भी नजर नहीं आ रही, मैंने ज़कातें भी दी है, यहाँ नजर नहीं आ रही, मैंने रोजे भी रखे, नजर नहीं आ रहे, वो सब कहाँ गए? रब फरमाएगा उस गुनाह की लिस्ट में देख, एक गुनाह ऐसा भी है जो सारी नेकियां खा गया है, वो है हसद। वो हसद है कि जो सारी नेकियां खा गया, बंदे को एहसास भी नहीं हुआ, शऊर भी नहीं हुआ। तो ये हसद ऐसी बीमारी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नेकियों को धीरे धीरे खा जाती है, हजम कर जाती है। और दुनिया में अगर आप देखें तो हसद ही एक ऐसा गुनाह है कि जो कायनात में सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला गुनाह वो है हसद। सबसे पहले इब्लीस ने हसद किया, शैतान ने। उस इब्लीस ने बड़ा मजे से जन्नत में घूमता फिरता था, फरिश्तों के साथ रहता था, है ना। फरिश्ते झूला झुलाते थे, बंदा झूले पर बैठा होता, फरिश्ते झूला देते थे, और जन्नत में जहां चाहे घूमता फिरता, कोई पाबंदी नहीं, है ना। बड़ा नेकोकार था, आबिद और जाहिद। इतना आप सोचें कि उसने इतनी इबादतें की है, इतनी, आप अगर उसकी इबादत देखें तो आपकी इबादत की कोई वैल्यू नहीं,
کوئی ویلیو نہیں. اگر اس کی عبادت کروڑ ہے تو آپ کا روپیہ بھی نہیں ہے، چونی بھی نہیں ہے آپ کی عبادت، پوری زندگی کی عبادت. اگر 6 کروڑ سال تک عبادت کی ہے بندے نے، اتنی کہ کہا جاتا ہے اگر اس کے سجدوں کو ایسے لائن سے لگا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی کہ اس کا سجدہ نہ رکھا ہو. اتنے سجدے ہیں اللہ کو. لیکن ایک بیماری، حسد. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، حضرت آدم کو تیار کیا، مٹی سے بنایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پوری روئے زمین کی ہر قسم کی مٹی سے بنایا. جب پتلا تیار، اس میں روح پھونکی گئی. اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں سنو، ہاں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم سے پہلے زمین میں، اس دنیا میں جناتوں کی بستی تھی. جنات آج بھی ہیں، لیکن ہم سے پہلے صرف جناتوں کی بستی تھی. ان سے یعنی انسان کے آنے سے پہلے پوری دنیا جناتوں سے بھری پڑی تھی. یہاں آنا جانا، رہنا، کھانا پینا، اور سب ویزیبل تھے، یعنی دکھتے تھے، کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے. لیکن جب حضرت آدم کو پیدا کرنا ہوا، اور پھر یہاں جب خوریزی اور گناہوں کا بالکل ایک دم گناہوں کی کثرت ہو گئی، دورہ ہوا، ہر طرف گناہ ہی گناہ، خوریزی، یعنی بالکل پوری روئے زمین میں فساد پھیل گیا. تو اللہ نے فرمایا اب اس کو میں چینج کروں گا، اس مخلوق کو چینج کروں گا، یہ بڑی نافرمان ہے. میں تھوڑی سی اچھی مخلوق لاؤں گا. وہ اچھی مخلوق ہم ہیں، جناتوں سے اچھے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے جناتوں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا. ساری مخلوقات میں نے جتنی کائنات میں جتنی مخلوق پیدا کی، ان میں سب سے اعلیٰ، افضل، بزرگ و برتر میں نے انسان کو پیدا کیا. ہمیں اشرف المخلوقات کہا. اشرف المخلوقات ایک ورڈ نہیں ہے، اس کی گہرائی میں دیکھیں. مخلوقات، یہ مخلوقات جتنی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہے، جتنی چیزیں پیدا کی، ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں اگر آپ کبھی غور کریں گے تو آپ کو عرش اور کرسی بھی نظر آئیں گے، لوح و قلم بھی نظر آئیں گے، اسی میں زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، ساری چیزیں نظر آئیں گی. انہی میں جانور بھی ہیں، مچھلیاں، پرندے، درندے، ہر چیز موجود. اللہ فرماتا سب سے افضل میں نے انسان کو پیدا کیا، سب سے افضل انسان کو پیدا کیا. اب جب اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ایک رائے، ایک مشورہ دیا تھا. اعتراض نہیں تھا، ایک رائے و مشورہ تھا. لیکن ہوتا یہ کہ جب میٹنگ میں رائے مشورہ دیا جائے نا، تو پھر آپ کے پاس مضبوط دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس کچھ ایسا جواب ہونا چاہیے کہ سامنے والا خاموش ہو جائے. تو میٹنگ میں فرشتوں نے مشورہ دیا، ایک رائے دی، اے اللہ تو پھر ایسی کوئی مخلوق بنانے والا ہے؟ دیکھ تو لیا جناتوں کا حال، دیکھ تو نے پہلے ان کو بنایا، پہلے فرشتے تھے، صرف عبادت ہی عبادت کرتے تھے. اللہ نے جناتوں کو بنایا، روئے زمین پر فساد ہی فساد پھیل گیا، خوریزی پھیلی. تو اب عرض کرتے اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو پھر، یعنی کہ ایک تو دیکھ لیے جناتوں کو، پھر دوبارہ ایسی پیدا کرے گا کہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، خوریزی کریں گے. اللہ فرماتا جو میں جانتا ہوں، عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، میں کیوں پیدا کرنے والا ہوں اس میں بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں پتا. لیکن تمہیں خاموش کرنے کے لیے ایک بات یہ کہ میں جسے پیدا کرنے والا ہوں اس کا ایک نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے مقابلہ کر کے دیکھ لو. اگر وہ تم سے بڑھ جائیں تو پھر سمجھ جانا کہ میرا پیدا کرنا صحیح ہے. کہا ٹھیک ہے. تو علم آدم اسماء اللہ، اللہ نے آدم کو سارے اسما، سارا علم دے دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب پہلے فرشتوں کے سامنے ساری چیزیں پیش کی، بتاؤ فرشتوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو فرشتوں کو اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا، تو وہ بولنے والے ہی نہیں تھے، سکھایا ہی نہیں تھا. تو فرشتے دیکھ کے حیران، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ دی ہے اس میں، ہمارا چشمہ، مائک، اسپیکر، پنکھا، لائٹ، ٹیوب لائٹ، کمپیوٹر، پلین، ہیلی کاپٹر، ہے نا، ہر چیز، چمچا، چمچی، تپیلا، تپیلی، ہر چیز موجود تھی. تو ساری چیزیں سامنے، فرشتے بتاؤ کیا ہے؟ وہ دیکھ کر حیران ہے، یہ ساری چیزیں پہلی بار دیکھ رہے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں یہ ساری، فالتو لگ رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی کام بھی ہے کہ نہیں ہے.
فرشتوں نے کہا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا، اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں تو نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے تو اب آدم کی باری، آدم چلو بتاؤ کیا ہے یہ؟ تو آدم شروع ہو گئے، حضرت آدم شروع ہو گئے، ہے نا، سب سے مفصل بتا دی، یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک بتا دیا یہ بڑا تپیلا ہے، یہ ڈیگ ہے، یہ چھوٹی تپیلی ہے، یہ بڑا چمچا ہے، یہ چھوٹی چمچی ہے، یہاں تک بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر ایک کے کام بھی بتا دیے کہ ڈیگ میں شادی کے دال چاول بنیں گے، ہے نا، تپیلے میں تھوڑے سے لوگوں کی دعوت ہوگی، اور چھوٹی سی تپیلی میں گھر کا کھانا بنے گا، یہ کوکر ہے وہاں گھر کا، ہے نا، کھانا بنے گا، اور یہ یعنی کہ چمچا بڑے برتن سے نکالنے کے لیے، چھوٹی چمچی ہے چھوٹے سے کٹورے سے نکالنے کے لیے۔ حضرت آدم نے سب بتا دیا، اور یہ سب بتا رہے تھے، فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہو آدم تو بڑا قابل ہے، آدم تو بڑا قابل، اسے سب پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، وہ بھی آدم کو پتا۔ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے فرمایا جب سارا یعنی فیصلہ ہو گیا، فرشتے دیکھ کر ہکا بکا، ہو بہت بھاری آدمی ہے، بہت بھاری شخصیت اور ذات ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا مان گئے، سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے وہ تو پہلے ہی آدم کا علم دیکھ کر جھک گئے تھے کہ یہ بڑی خطرناک شخصیت ہے، بڑی بھاری شخصیت ہے، ان کے جیسا تو ہم میں کوئی نہیں۔ تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے کہ آدم جیسا کوئی نہیں، سب گرے، اور سب کو بس اتنا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، کہتے سب جھکے۔ اب جب سب جھکے ہیں تو جب سارے سجدے میں تھے، ایک بندہ ایسے کا ایسا کھڑا تھا، ایک ایسے کا ایسا کھڑا تھا، اور جب ایسے کا ایسا کھڑا رہا، اللہ نے فرمایا ابلیس، نام تو عزازیل تھا تب، ابھی تک ابلیس ہوا نہیں، نام عزازیل، کیا ہوا، کیوں کھڑا ہے، کر سجدہ؟ کہتا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب یہاں سے حسد کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، اور اللہ کی پہلی نافرمانی اور پہلا گناہ جو ابلیس نے کیا وہ تھا حسد۔ اس نے کہا اللہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے، میں افضل، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب لوگوں میں یہی ایک سوچ جو آتی نا، حسد ایسے پیدا ہوتا ہے، میں اتنا مالدار وہ غریب، میں اس کی تعظیم کیوں کروں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ نے جس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہو جھکنا پڑے گا۔ ابلیس اسی میں اکڑ گیا، میں گیا کام سے، میں چلا گیا، حسد ہوا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ والا مٹی والے سے افضل، میں نہیں کرتا سجدہ۔ آدم اللہ فرماتا ہے اے عزازیل میں نے کہا سجدہ کر، میرا حکم ہے۔ تو عزازیل جواب دیتا ہے، پلٹ کر جواب دیتا ہے ابلیس، کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے اللہ تو اپنے کروا لے، کروڑ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کا ایک بھی نہیں کروں گا، اس کے سامنے بالکل سر نہیں جھکاؤں گا، تو اپنے سامنے جھکا، کروڑ مرتبہ جھکنے کے لیے تیار، 1 کروڑ سجدے کر لوں، لیکن اس کو تو ایک بھی نہ کروں، اسے ایک بھی نہیں کروں گا۔ بس وہیں سے گیا، اللہ نے فرمایا چل مردود ہے، تو میری بارگاہ سے نکل جا، اسے نکال دیا، وہاں سے مردود ہوا، ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض اسلاف نے فرمایا کہ روایتوں میں ہے کہ بندے کو نا مہلت دی جائے گی، ایک بار پہلے بھی مہلت دی گئی، یہاں زمین میں آنے کے بعد بھی اسے مہلت ملی، کیا چل اگر معافی مانگنی ہے چل مانگ لے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں موقع ملا، آج بھی تو آدم کی قبر کو سجدہ کرنے معاف کر دیا جائے گا۔ ابلیس کہتا وہی تو نہیں کرنا ہے، وہی ایک کام نہیں کر، اس کے آگے نہیں جھکتا، اللہ تو معاف کر، میں تیرے سجدوں کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی تعظیم تو نہیں، وہ مٹی والا میں آگ والا، اس کے سامنے کیوں؟ یہ ہے حسد، یہ حسد، جلن پیدا ہوئی کہ نہیں کرنا۔ تو آج تک وہ یعنی کہ بھٹکتا پھر رہا ہے، قیامت میں بھی موقع ملے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، قیامت میں بھی اگر اسے یعنی موقع مل گیا نا، اللہ فرمائے گا اے ابلیس آج بھی موقع ہے، آدم سامنے ہے، سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، وہ پھر بھی نہیں مانے گا کہ نہیں، آگ قبول ہے، جہنم میں جاؤں چلے گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ آپ سوچ لیں، یہ سوچ اگر کسی انسان کی بن جاتی ہے تو پھر وہ بھی ابلیس کی طرح ہو جاتا ہے،
وہ بھی ابلیس کی لسٹ میں آ جاتا ہے وہ، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس کی نیکیاں ایسے ختم ہوتی جاتی، بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کتنا خرچ کرتا ہوں، اتنا سارا میں نے یہاں دیا وہاں دیا، لیکن پتا چلا حسد سب کھا گیا ہے، ساری نیکیاں مٹ چکی، ختم ہو چکی۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو پتا چلے گا ایک بھی نیکی اس کے نام اعمال میں موجود نہیں۔ یہ تو ابھی اور بھی حسد کی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔